شادی کے بعد دیکھنے میں آیا، زیادہ تر آپ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہو پا رہے، لوگ پریشان ہیں، علاج کرتے کرتے پریشان ہیں. اور پہلے ایسا ہوتا تھا 1-2% کسی کے بچے نہیں ہوئے. پہلے ہوتا تھا گاؤں میں فلاں گاؤں میں فلاں شخص ہے، اس کا بچہ نہیں ہے. پھر یہ سننے میں آیا کہ فلاں خاندان میں اس کا بچہ نہیں ہے. اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر ایک فیملی میں ایک ایسا بندہ نکل آ رہا ہے کہ اس کے بچے نہیں ہیں. آپ دیکھیں زیادہ تر یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. تو اس کی کئی وجوہات ہیں. کیوں بچے پیدا نہیں؟ اس کی وجوہات کئی ہیں. ایک تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا لڑکی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے جو کیٹانو ہوتے ہیں، مادہ منویہ میں کیٹانو ہوتے ہیں، جس سے کیا بچہ پیدا ہوتا ہے. ایک طریقے کیا مان لیجیے انڈا ہوتا ہے، اس میں وہ چیز ختم کر لیتے ہیں. شروع میں اپنی جوانی کو برباد کیا، تباہ کیا، اور وہ جو مادہ ہے وہ بہت پتلا ہو گیا، اور اس میں کیا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. دوسرا ایفیکٹ جو اس کا غذاؤں کی وجہ سے بھی ہے معزز سامعین. جیسے مثال کے طور پر آج ہم یوریا بہت استعمال کر رہے ہیں، طرح طرح کی اسپرو ہماری جو ہے چل رہی ہے، دوائیاں چل رہی ہیں. تو یہ جو کھیتیوں پہ طرح طرح کی اسپرو ہو رہی ہے، طرح طرح کے جو ہم کھانے کھا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یوریا، اسپرو، یہ ہم ساری چیزیں کھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ان کیٹانوؤں کو مار دے رہے ہیں کہ جس سے کیا اولاد پیدا ہوتی ہے، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے نہیں ہے، جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے دونوں کا مادہ جب ملتا ہے تو اس سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے، اس انڈے سے ہی وہ بچے پیدا ہوتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جسم میں وہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے پہلے بھینسوں میں ان کے دودھ میں گھی بہت نکلتا تھا، اور گھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھاتے تھے نا تو بتاتے تھے پھانس، گھی کی پھانس لگ جاتی تھی. گھی اگر ہاتھ سے نکال رہے ہیں تو اس کی پھانس ٹائپ جیسے لکڑی کی لگ جاتی ہے، ہاتھ میں لگ جاتی ہے، ہاتھ پکتے تھے گھی کی پھانس لگ کے. اتنا مضبوط گھی ہوتا تھا. کیوں؟ وہ جو چارہ کھاتی تھی بھینسیں، وہ جو جانور چارہ کھاتے تھے وہ شدھ چارہ ہوتا تھا، اور شدھ چارہ کھا کے شدھ دودھ ہوتا تھا، اس کا شدھ گھی ہوتا تھا. ایسے ہی آج کا انسان مرد اور عورت کا معاملہ ہے کہ آج جو ہم غذا کھا رہے ہیں وہ شدھ نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس میں یوریا، ملاوٹیں، ہائیبریڈ، اسپرو، دوائیاں، کیمیکلز، ساری چیز ہماری غذاؤں میں آ رہی ہیں. پھر فاسٹ فوڈ بہت استعمال کرنے لگے ہم، برگر، چاؤمین، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد میں سموسا، تلا، یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں اس قوت کے لیے کہ جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں غذاؤں کا بھی ایفیکٹ ہے. غذائیں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ نقصان پہنچا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی پیداوار میں کمی آئی ہے. بچے کی جو ہے اب دیکھا آ رہا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی ایسا آدمی ضرور ہے، ایسا شخص ضرور ہے کہ جو اولاد کے سکھ سے محروم ہے اور اولاد سے محروم ہے. پہلے تو میں نے بتایا کہ اپنی جوانی برباد کر لیتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. دوسری وجہ غذاؤں کی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ. دوسری وجہ غذاؤں کی ہے یہ کہ جس کی وجہ سے اولاد سے محروم ہے. اور تیسری ایک وجہ میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا، طرح طرح کی جو دوائیاں آج ہر مرض میں، ہم تھوڑی سی بات ہو ایک دم دوائی کھا لی، دوائی، ذرا سر میں درد ہے دوائی کھا رہے ہیں، ذرا سا کہیں پیر میں درد ہے دوائی، طرح طرح کی دوائی کھا کے بھی ہم اپنے آپ کو ایسا کر لے رہے ہیں جیسے ایک لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتی ہے، اور لکڑی جو ہے دیمک لگ کے بالکل خراب ہو جاتی ہے، خارج کھکل ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ہم کھکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. جہاں تک ہو دوائیاں دیسی استعمال کریں، آیوروید استعمال کریں، اور انگریزی دوا سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں. وہ مجبوری میں ہے، پھر تو بھائی مجبوری میں ہمیں ایلوپیتھک استعمال کرنا ہی کرنا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں دوائیوں کی زیادتیاں بھی ہم کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، اس مادے کو کہیں نہ کہیں تباہ کر رہی ہیں، مار رہی ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہ فیملی پلاننگ کی ٹیبلیٹس آ رہی ہیں، بڑی بڑی خطرناک ٹیبلیٹس ہیں. فیملی پلاننگ کی جو ٹیبلیٹس بہت بہت خطرناک آ رہی ہیں، اس ٹیبلیٹس کو جو استعمال کرتی ہیں خواتین، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اس چیز کو نشٹ کر دیتی ہیں، اولاد پیدا ہونے کی جو صلاحیت ہے اس کو نشٹ کر دیتی ہیں. زیادہ ٹیبلیٹ استعمال کرنے سے وہ صلاحیت ہی نشٹ ہو جاتی ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، لیکن جو میرے ذہن میں یہ چل رہے تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان چیزوں.
اب اگر کوئی اولاد کے سکھ سے محروم ہے اور اولاد نہیں مل پا رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے، علاج کرا رہا ہے، علاج کرانا سنت ہے، بے شک دوائی کرائیں، جو اس کا ڈاکٹر، اس کی جو ڈاکٹر ہو اس ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، حکیم کو ضرور دکھائیں. لیکن ایک میں آپ کو روحانی علاج اس کا بتا رہا ہوں. اگر ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اولاد کے سکھ سے محروم ہیں اور اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہ نسخہ شبستان رضا میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک کام یہ کریں کہ ایک اچھی قسم کا انار لیں، اچھا انار، اور انار لینے کے بعد میں اس کے 4 ٹکڑے کریں، 4 پیس میں، الگ الگ نہ کریں، اس انار کے 4 پیس کر لیں. 4 پیس کرنے کے بعد میں اب 1 پاؤ کشمش لیں اور 1 پاؤ بھنا ہوا چنا، وہ بھی رکھ لیں دونوں، اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اول و آخر درود شریف پڑھ کے. لیکن تلفظ صحیح ہونا چاہیے، یہ نہیں کوئی بھی ایرا غیرہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تو صاف فائدہ نہیں ہو رہا، ایرا غیرہ نہیں کرے گا. جس کو قرآن ٹھیک پڑھنا آتا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صحیح قرآن شریف تلفظ جس کی صحیح ہو، مع تجوید جو قرآن پڑھتا ہو، تو صحیح تلفظ کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور قرآن کے سامنے، اپنے سامنے وہ کٹا ہوا انار رکھ لیں. اور قرآن سورہ یاسین شریف میں مبین ہے، تقریباً 5-6 جگہ مبین آیا ہے، مبین. تو جب مبین آئے تو ایک مبین جیسا آئے تو ایک قطرے پہ اس کے دم کر دیں، پھر آگے تلاوت کرتے چلے جائیں، پھر مبین آئے، پھر دوسرے اس کے حصے پہ کٹے ہوا جو قطرہ ہے انار کا اس پر دم کر لیں، پھر آگے پڑھیں، پھر تیسرا مبین آئے تو تیسرے قطرے پہ دم کریں، ایسے چوتھا مبین آئے تو چوتھے قطرے پہ دم کر لیں، پھر 5واں مبین آئے تو پورے انار پر دم کر دیں، پورے سورہ یاسین شریف پڑھ کے دم کر دیں. اور پھر فاتحہ لگا کر کے جو ہے یہ جو کشمش ہے اور یہ جو چنا ہے یہ بچوں میں تقسیم کر دیں، وہ تو بچوں کو کھلا دیں. اب جو بچا انار ہے، اس انار کو پڑھنا کب ہے؟ جب عورت یعنی بیوی جو اس کی اپنے حیض سے فارغ ہو کے غسل کرے، یعنی جب پاکی کا غسل کرتی ہیں تب اس کو پڑھنا. غسل کر کے جیسے ہی فارغ ہوئی، جیسے آج غسل کر کے فارغ ہوئی تو آج ہی عمل انار پڑھوانے والا یہ عمل کرا لیں، کسی خود کر لیں یا کوئی اپنے آپ نہ پڑھ سکے تو کسی سے پڑھوا لیں. اس کے بعد میں پہلی رات، آج جو غسل کیا ہے پاکی کا اس نے، پہلی رات جب آئے تو یہ انار کا قطرہ اپنی بیوی کو شوہر کھلائے، اور کھلانے کے بعد میں اس سے ہم بستری کریں. ایسے 4 دن لگاتار کرے گا وہ، یعنی 4 قطرے روز، 4 جب سونے کا وقت آئے تو ایک قطرہ وہ اپنی بیوی کو کھلائے، اور پھر کھلانے کے بعد ہم بستری، کیسے 4 دن لگاتار وہ ہم بستری کریں. اور ہم بستری کے بعد میں پھر اللہ سے وہ دعا بھی کرے کہ اللہ جو کرنے کا تھا میں نے کیا، تو مجھے اولاد عطا فرما. تو انشاءاللہ اس سے جو ہے بہت سے لوگوں کی مرادیں برائی ہیں اور بہت سے لوگ بامراد ہو گئے، بااولاد ہو گئے. تو یہ طریقہ بھی آزما کے دیکھیں، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، آزمودہ ہے. اللہ تعالیٰ جو بے اولادیں ہیں انہیں اولاد کا سکھ عطا فرمائے.